آج ایک جگہ جانا پڑ گیا تو وہاں 2-3 آدمی ایسے ملے جو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کہیں دیکھا ہوا کسی اور سے بھی آپ کو ہم آپ کہاں ملے، اور نہ اس کو یاد ہے اس کو یاد ہے. تو پھر ایک بات یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ پوچھا گیا کہ ایسے بعض لوگوں کو وہاں ملتے ہیں تو ان سے بڑی انسیت بڑی محبت محسوس ہوتی ہے. تو مفہوم بتا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روحیں جہاں رہتی ہیں اکٹھی، عالم ارواح ہے نا، ساری روحیں وہاں پر، اور جو کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی روح کو بھیجا جاتا ہے تو ایک خاص وقت پر وہ روح کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ روحیں جہاں رہتی ہیں وہاں اگر دو میں دوستی ہو جائے، شناسائی ہو جائے، شناسائی، تو پھر جب دنیا میں وہ ایک دوسرے کو ملیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ تو پہلے سے ہم ملے ہوئے ہیں. روحوں کو بھی آپس میں انس ہو جاتا ہے. تو اصل چیز روح ہے. روحوں کو اللہ جل شانہ نے بنایا، پیدا کیا اپنے حکم سے، کیونکہ یہ عالم امر کی چیز ہے، عالم خلق کی نہیں. بس کہا کن فیکون، روحوں کو وجود مل گیا. اب روحیں جو ہیں وہ آتی ہیں اپنے وقت پر، تو اس کو ایک جسم ملتا ہے یہاں. وہ جو جسم ہے اس کی جو بڑی طاقت ہے وہ نفس ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، جسم ہی کو نفس کہتے ہیں. تو دنیا میں دونوں کا میل ہو جاتا ہے، روح کا اور نفس کا، روح اور جسم. روح عالم امر سے اور جسم عالم خلق سے، نفس سے. تو عالم خلق کے ہونے کی وجہ سے اس میں بہت خرابیاں آ جاتی ہیں. آگ سے، آگ کا بھی حصہ اس میں حصہ ہے، آگ، مٹی، پانی، ہوا، ان چیزوں سے نا یہ جسم مل کے بنا ہے. تو ان کی صحبت سے نفس انسانی میں خرابی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے اللہ کی بات. آگ کی صفت ہے کہ یہ بلندی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ اس میں کبر آ جاتا ہے، عجب آ جاتا ہے. اور یہ خرابی جو آگ کی صفت ہے تو اس کی ساتھ رہنے کی وجہ سے نفس انسانی میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، اور نفس انسانی میں شہوات اور اس طرح لذات. نفس انسانی جو ہے نا ہر وقت لذت کو تلاش کرتا ہے، ہر وقت جس عضو سے بھی لذت حاصل ہو، آنکھوں سے ہو، آنکھ سے ایسے چلاتا ہے جہاں سے لذت حاصل ہوتی ہے نا وہاں آنکھ ہے، جہاں سے لذت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح ہاتھوں سے، اسی طرح کانوں سے. میوزک جو ہے نا وہ اس میں بھی ایک لذت ہے، تو کان لگاتا ہے جہاں سے میوزک ردم کی آواز ہے کان کو لگا لیتا ہے. سوچ سے، بعض سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو لذت دیتی ہیں، تو ہر وقت اسی سوچ میں لگا رہتا ہے. کبھی بادشاہ بنا ہوتا ہے اپنے خیال میں، کبھی بڑا تاجر بنا ہوتا ہے، جسے بھی لذت حاصل. تو نفس لذت کی وجہ سے لذت کی خرابی یہ ہے کہ جب انسان لذت میں مشغول ہوتا ہے، جیسے کہ عمدہ چیز کھا رہا ہے، تو اس وقت میں اللہ کی ذات سے واصل ہوتا ہے. یا شہوات ہیں تو شہوت بھی انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو شہوات بھی انسان کو، اصل خرابی شہوات کی شہوات نہیں ہے بلکہ وہ غفلت ہے جو اس حالت میں انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے. اس لیے ہر موقع کی دعائیں
اچھا لباس پہنو، اس کی دعا ہے، حل کی دعا ہے، تاکہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہو اور اللہ کے غیر سے ہٹ جائے. یہ بہت بڑا عمل ہے قلب انسانی میں اللہ کا ہونا اور اللہ کی یاد کا ہونا، اور نہ ہونا یہ بہت بڑا نقصان ہے. جتنی غافلین کے بارے میں وعیدیں ہیں نا کہ غفلت غفلت غفلت، ہر گناہ کی وجہ غفلت ہے. جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں کہ انسان گناہ کے وقت اللہ کی ذات سے غافل ہوتے ہیں. غفلت نہ ہو تو گناہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اس کے اتنے انعامات ہیں، اس کی اتنی مہربانی ہے، تو اگر وہ یاد رہے انسان کو تو پھر گناہ کیسے کرے؟ تو گناہ کی وجہ ہی غفلت ہے. تو نفس انسانی میں جتنی خرابیاں ہیں یہ غفلت کو ابھارتی ہیں، پیدا کرتی ہیں، اور روح اس کی صحبت سے پیدا. جب گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو روح کالی ہو جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے مفہوم اتارا تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ رنگ کا، اور توبہ کر لیتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، دل پھر صاف ہو جاتا ہے. تو نہیں کرتا تو پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، اس کا بھی نقطہ لگ جاتا ہے دل پر، دل کالا ہو جاتا ہے. تو کرتے 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 دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے. دل سے یہ مراد روح ہے. کہتے ہیں یہ جو قلب انسانی ہے یہ بھی روح کا ایک حصہ ہے کہ پھر اس میں خیر کی رغبت ہی باقی نہیں ہے. روح اتنی کالی ہو جاتی ہے کہ اب اس میں نیکی کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے، کو کمانے کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو نفس روح کا ساتھ ہے، اور اگر نفس انسانی گناہوں والا ہو تو بھائی روح کالی ہو جاتی ہے. اور اگر نفس انسانی میں تزکیہ ہو، اللہ کا ڈر ہو، نیکی پر مائل ہو تو روح جو ہے اس چمکدار ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر چیز کے لیے ایک سائیکل ہے. سائیکل سے مراد ہے جو چیز چمکا دیتی، جیسے پالش. ہمارے دلوں کی سب کی پالش مفہوم یہ ہے وہ اللہ کی یاد ہے. تو یاد الہی سے دل ستھرے ہو جاتے ہیں، روح ستھری ہو جاتی ہے، سفید ہو جاتی ہے، چمکدار ہو جاتی ہے، اس میں نورانیت آ جاتی ہے. اور اللہ جل شانہ بھی جب ہمیں بندوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مال اور شکل کو نہیں دیکھتے، وہ تو دیکھتے ہیں دلوں کو اور اعمال. اور یہ قلب انسانی دل ایسی چیز ہے کہ آخر میں بھی ہر ایک کا سینہ کھولا جائے گا. فرمایا وحصل ما فی الصدور، سینے کھولے جائیں گے اور اس میں دیکھا جائے گا اس میں کیا ہے. تو اس لیے انسان اچھا وہ ہے جو اپنے مرنے سے پہلے پہلے اپنی روح پر، اپنے دل پر محنت کر کے اس کو ستھرا کر لے، اس کو صاف کر لے، وائٹ ہو جائے، چمکدار ہو جائے، اور پھر یہاں سے جائے تو پھر اس کا استقبال ہوا. اس روح کا اس کو علیین میں اللہ جگہ دے گا، جنت قریب. اور اگر ایسا نہ کیا اور روح گندی حالت میں ہی موت واقع ہوگی، ہو گئی، تو ایسی روح کو تو آسمان کے فرشتے بھی قبول نہیں کرتے، وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے. اور جہنم میں ایک جگہ سجین، وہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے کہ قیامت تک پتہ نہیں کتنی لمبی وقت ہے. تو روحیں پھر سجین میں قید رہتا ہے. تو موت سے روح کی جگہ بدلتی، جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، جسم اپنی جگہ، روح اپنی جگہ. اور روح اگر ستھری ہو علی ہے، اور روح خراب ہو تو سجی. اور یہ موت روح کا واقع نہیں ہوتی.
موت تو واقع ہوتی ہے جسم کا، جسم فنا ہوتا ہے، روح بھی فنا ہوتی ہے، لیکن کس وقت؟ جب پہلا سور پھونکا جائے جس کو قیامت ہے، پھر روحوں کو بھی اللہ موت دے دیتا ہے، ساری روحیں مطلب فرشتے حاملین عرش سارے سب پر موت ہوتی ہے، سوائے اللہ کی ذات۔ تو پھر اللہ آتا ہے کہ اللہ جل شانہ سے پوچھتے ہیں، پوچھیں کہ آج کس کی بادشاہ ہے، اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہوگا ہی نہ انسان نہ فرشتہ۔ پھر اللہ جل شانہ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے، حکم دیں کہ زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ۔ پھر اس کو حکم دیں گے کہ اب پھونکو، وہ دوسرا نفخہ کہلاتا ہے، دوسری پھونک۔ تو اس دوسری پھونک سے پھر یہ ساری چیزیں پھر زندہ ہو جائیں، جسم جو ہے وہ بنیں گے، سوروں میں سے نکلے بن کر پیارے جسم نکلیں گے مضبوط، اور یہ جسم جو اب نکلے گا یہ ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر اللہ جل شانہ پھر روحوں کو بھی زندگی ملے گی، اور اللہ جل شانہ روحوں کو حکم دیں گے کہ میری قسم، میرے جلال کی قسم، کوئی روح اپنے جسم سے خطا نہ کرے۔ تو پھر روحیں اپنا اپنا جسم ڈھونڈ کر اس میں سے داخل، اب پھر جمع ہو گیا روح اور جسم۔ لیکن یہ جو جمع ہونا ہے نا، یہ پھر ہمیشہ کے لیے، اب اس میں جدائی نہیں، اور یہ بڑا مضبوط تعلق ہوگا روح و جسم کا۔ تو اب جو جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا وہ اس جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ اکٹھا۔ تو اگر جنت مل گئی تو جسم کی بھی مل گئی، روح کی بھی مل گئی، اور اگر سزا مل گئی تو دونوں پکڑے گئے۔ تو اس لیے اپنی روح جو اپنا دل ہے، اپنی روح جو ہے اس پر محنت کر کے اس کو ستھرا رکھی ہے کہ صاف ستھری ہو، اس میں اللہ کا غیر نہ ہو دل میں، اور اللہ ہی کی یاد ہو ہر وقت کی۔ تو روح کا ستھرا ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس میں اللہ ہو۔ روح خراب ہے، دل خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ نہیں ہے، اس کا غیر ہے۔ تو اس غیر سے بھائی اپنی نجات انسان حاصل کرے کہ ہر وقت ہی دل میں مخلوق مخلوق۔ اس زمانے میں تو اتنا مادیت پھیل گئی ہے کہ ایک لمحہ بھی قلب انسان کا دل مادے سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک لمحہ حالی کرنے کے لیے کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ یہ دل ستھرا ہو جائے، اس میں سے غیر نکل جائے۔ یہ جو مراقبت کرتے ہیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل پر محنت کرنی آ جائے، دل پر محنت، اور ایسی محنت کریں کہ یہ ستھرا ہو جائے، اور محنت سے ستھرا ہو جاتا ہے، محنت کرنے سے دل ستھرا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ تو ہمارے شیخ تھے حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب، تو فرماتے تھے ہم تو محبت الہی سکھاتے ہیں، کیسے دلوں میں اللہ سے محبت آ جائے۔ اور محبت وہ جذبہ ہے کہ جب محبت آتی ہے تو پھر انسان کے دل میں جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا حکم مانتا ہے۔ تو یہ محبت معمولی نہ سمجھا جائے، یہ جو کہتے ہیں ہمیں محبت الہی حاصل ہو جائے، تو اس کا مطلب سمجھے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے احکامات ماننے ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ اور اگر یہ محبت حاصل نہ ہوئی اور دنیا کی محبت ہوئی تو پھر نافرمانی ہوگی، اور غفلتی ہوگی، اور اللہ کی ذات کی نافرمانی ہوگی۔ تو اس لیے بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت لے آنا اور اپنے دل سے دنیا کو نکال دیں۔ جب انسان محنت کرتا ہے، قلبی ذکر کرتا ہے، تو بھئی ایسا پھر آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ 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 کہنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے جی میں اللہ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں،
کبھی خوب دل لگتا ہے ذکر الہی میں، اور کبھی جو ہے وہ چلتے ہیں، یہ وقت آتا ہے. بھئی یہ جو اوقات آتے ہیں ان کا تعلق انسان کی اللہ سے اطاعت میں. اگر ایک انسان اللہ کے حکم ماننے والا ہے، شریعت پر چلنے والا ہے، تو اس کو زیادہ لمبے وقفے آئیں گے جس میں وہ اللہ کی یاد کر سکے، اور غفلت کے اوقات تھوڑے ہوں گے. اور جو انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ غفلت کا وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اطاعت الہی، محبت الہی کا وقت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے عام مومن جو ہوتا ہے کبھی اتنا نیک ہوتا ہے کہ رو رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے اپنے گناہوں پر، تو کبھی جو ہے وہ شیطان کی طرف گناہ. تو دونوں طرح کی لائف ہے. تو دل ستھرا ہو جائے تو ہوتا تو اس میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن یہ وقفے لمبے چھوٹے ہو جاتے ہیں، محبت کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، اور اطاعت الہی کا وقت بڑھ جاتا ہے، رونے دھونے کا، اللہ کی محبت کا، اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا، غفلت کا وقت کم ہو جاتا ہے. تو یہ اوقات کی تقسیم میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی اپنا جو ذکر بتایا جائے اس کو دھیان اور توجہ سے اگر مداومت سے کریں گے تو یہ دولت حاصل ہوگی کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا اور اللہ کی معرفت ہمیں حاصل. معرفت کیا ہے؟ معرفت ایک نور ہے جو اللہ دلوں پر اتارتا ہے، کتابوں میں نہیں ہوتا. معرفت الہی ایک نور ہے جو دلوں پر اتارا جاتا ہے. کب؟ جب دل دنیا کی محبت سے خالی. اگر دنیا کی محبت نکل جائے تو اللہ جل شانہ کی معرفت ایسے دلوں پر اتاری جاتی ہے. اور جو معرفت الہی حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے ایسی محنت کرے کہ اس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکلے. تو اس کی نیت کریں، اس کی نیت کر لیں، اور ابھی کچھ منٹ ہم ذکر مراقبہ کریں گے. یہی نیت کر کے بیٹھنے کی سہولت سے بیٹھیں، تھکیں نہ، اور ایک یہ نیت ہو کہ بھائی ایک اللہ کی رحمت ہے وہ میرے دل پر برس رہی ہے، میرا دل اس کو چلتا ہے، وہ سکینہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور میرے دل میں اللہ کی محبت داخل ہو جائے، اور دنیا کی محبت میرے دل سے نکل کر زمین میں جا رہی، غفلت میرے دل سے نکل کر زمین میں جا رہی ہے. اس نیت کے ساتھ چند منٹ اس نور کو جذب کریں. تو یہ بھی سوچیں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، اس خوشی میں کہہ رہا ہے، اس معرفت الہی جو دل پر برستی ہے اس کی خوشی میں کہہ رہا ہے. اصل میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں انسان سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کروں. تو اس سے ایسے ہی گمان رکھیں کہ محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے اور غفلت ہمارے دل سے نکل رہی ہے. تو اس گمان کی وجہ سے اللہ پاک ویسا ہی معاملہ کر رہا ہے.